إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كلا. हमको उदास करके रमज़ान जा रहा है, आने का करके वादा
رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے ماہ صیام جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے۔ رحمتوں کا یہ سمندر، یہ برکتوں کا دریا، دے کے ہزار خوشیاں ذیشان جا رہا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، اشکوں سے پاپ دھونا، توبہ کیا دے کے تحفہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے۔ شب میں قیام کرنا اس نے ہمیں سکھایا، پورا سنا کے ہم کو قرآن جا رہا ہے، آنے کا پھر سے وعدہ، آنے کا کر کے وعدہ، مہمان جا رہا ہے۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، رمضان المبارک دا اج 30واں روزہ بحمد اللہ تعالی شروع ہے اور اپنے اختتام دی طرف رواں دوائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اج دا روزہ سانو انج سمجھو جویں گفٹ عطا کیتا ہے۔ 29 روزے ہو گئے تے چند دی طرف ہر کسے دا دھیان اور ہر کسے دا ہی ذہن سی کہ صبح عید ہو جانی ہے۔ ویسے تو مسلمانوں دی اج عید دا دن ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمعہ دا دن بھی مسلمانوں دا عید دا دن ہے۔ جس طرح عید این دے موقع تے اسی بہت زیادہ تیاریاں کرنے ہاں، نئے کپڑے سلانے ہاں، نئے جوتے لینے ہاں، شاپنگ کرنے ہاں، لوازمات کافی زیادہ جی عید آ رہی ہے۔ اسلامی سال دے اندر دو بڑے تہوار اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اہل اسلام نو عطا فرمائے نے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر افطار دے اندروں میں دا معنی جو اسی روزے رکھے نے پورے کیتے نے 29 یا 30، ہن اللہ دے حضور باہر میدان اندر نکل کے نماز عید ادا کر کے گویا کہ اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام آپ عیدین دے موقع تے بہترین عمدہ قسم دا لباس جبہ پہنیا کر دے، اور جمعہ دے دن بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تہاڈا عید دا دن ہے، اے دا بھی اہتمام کریا کرو، غسل کریا کرو، صاف ستھرا بہترین لباس پہنیا کرو اور خوشبو لگا کے
مسواک کر کے اور اکھاں اندر سرما لگا کے زلفاں نو تیل لگا کے اور داڑھی اور بال سر دے انہاں نو کنگھی کر کے اول وقت دے اندر مساجد دے اندر آ کے جمعہ ادا کریا کرو۔ رمضان المبارک اج 30واں روزہ ہے، اج نام ہی چند ویکھاں گے تو سویرے عید ہے ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا مہینہ الشہرو، فرمایا مہینہ 30 29 دن یا 30 دن دا ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے جدوں 29 دن ہون تو پھر چند ویکھیا کرو، آپ دا بڑا اہتمام کیا کر دے، اور اگر چاند نظر آ جاندہ تو نبی علیہ السلام اعلان فرما دیندے کہ بھائی صبح شوال دی یکم ہے اور تہاڈا عید دا دن ہے، تسی لگے جاؤ نا، اللہ خیر کرے، کسے رمضان عید حرمین دے اندر ادا کرو، کسے رمضان، اللہ کرے ساری زندگی اندر وہ موقع مل جائے۔ اسی تے الحمدللہ کر کے آئے ہیں اور نظارے دیکھ کے آئے ہیں۔ تو جدوں شوال دا چاند نظر آ جاندہ ہے نا، تو جو مکہ ٹاور ہے وہ دے اوپر لائٹنگ ایڈی تیز ہوندی ہے، اور انتم بخیر فی کل عام، اے الفاظ بھی ہوندے نے کہ اللہ تعالیٰ تانوں ہر سال اے خوشیاں نصیب فرمان، اور ہر سال اللہ تعالیٰ تواڈے تے اپنا فضل کرم فرمان، اور مبارکباد اوپر لکھی ہوندی ہے، کتنی میں نہ کہ فضا معطر ہوندی ہے، اور صرف حرمین دے اندر ہی نہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک نے انہاں اندر اہتمام ہوندا ہے، صرف ساڈے ہی نہیں ایتھے ہوندا، ساڈے اتھر صرف سارا مہینہ آرام نال بیٹھے رہنے ہاں، جدوں آخری چاند طلوع ہون دا ٹائم ہوندا نا، ادوں اسی بازاراں ہی نکل جانے ہیں، ساری رات گشت کرنے ہاں، کی آنے جی یہ چاند رات منان رہے ہیں۔ کتنی پیڑی سوچ ہے ساڈی، اور کتنی بری عادت ہے کہ پہلا تیاری کرو اللہ دے بندیو بندیو، پہلو اپنے سارے لوازمات پورے کرو، اے رات جڑی چاند طلوع ہویا اللہ دا شکر ادا کرو۔ اور نبی علیہ السلام دعا کیا کر دے، آپ نئے ماہ دے چاند نو دیکھ کے دعا کر دے، اللہ اکبر، اسی یہ اہتمام نہیں کر دے، اللہ ماشاءاللہ کوئی میں نہ چند معدود بندی نے جڑا اہتمام کر دیں، وگرنہ کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام دی سنت ہے، یہ تے عمل کرنا ہے، پر ساڈے مسلمانوں دا ادھر دھیان ہی نہیں ہے، ساڈا دھیان صرف ادھر ٹر جاتا کہ سویرے عید بھجو بھائی جا کے جڑا کہ آپ سوٹ لے آؤ، فلانی چیز لے آؤ، جتیاں لے آؤ، کھان پین والی چیزاں لے آؤ، سویرے عید ہے، ساری رات اسی بازاراں گزار دینے ہاں، اور صبح عید بھی اٹھ کے نہیں پڑھتے۔ یہ ساری حالت چنگی نہیں ہے۔ پورے رمضان دا ایک دن دے اندر اسی جڑے نا جلوس نکال دینے ہاں، پورے رمضان دا جو تربیت جو ٹریننگ رمضان نے ساڈی کیتی ہوندی ہے، چاہیے تے وے کہ اسی رمضان گزریا کوئی ساڈا ایمان ختم نہیں ہویا، رمضان گزریا ہے، ساڈی زندگی نہیں گزری، رمضان گزریا ہے، اللہ دا مہمان گزریا ہے، اینو اچھے طریقے نال اچھے الفاظ نال وداع کریے اور دعا کریے، اہتمام کریے کہ اللہ اے جڑا تیرا مہمان جا رہا ہے، جویں ساڈے کولو اے دی مہمان نوازی کرنی چاہیے سی اویں ہوئی نہیں، اے دا احترام صحیح معنی اندر ہویا نہیں، اللہ اس جا رہا تیرا مہمان انہوں ساڈے تے راضی کر دیں، یہ دعا کرنی چاہیے، پر اسی کر دی نہیں دعا، اس رات تے اسی بس چھٹ جانے ہاں، جی میں آدھے نا شیطان کھل گیا ہے، اسی بھی آنے بس ہوں شیطان نے ساڈے تے ڈورے لا لے پا لے نے، ہوں یہ آکھے لگ جانے ہاں، ایک مہینہ اللہ او دے رسول دی بات ماننے ہاں، باقی 11 مہینے پورے جڑے نے اسی یہ دے پیچھے لگے رہنے ہاں، یہ گل نہیں چنگی ہے،
اہتمام کریا کرو، اللہ کے رو کے گڑ گڑا کے، خوشی بھی ہے اور دعا بھی کرو نال۔ ایک دعا اللہ دے حضورے کریا کرو کہ اللہ جڑا روزے اسی رکھے نے نا، انہاں نو ساڈیاں نو عملاں نو اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اپنے رب دی بندگی اس وقت تک کر دے رہو جب تک تواڈے تے وقت اجل نہیں آ جاندا، جب تک تواڈے تے موت نہیں آ جاندی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ اللہ اللہ، یہ نہیں مطلب کہ صرف رمضان تک ہی عبادت ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ساری زندگی تہاڈی جڑی ہے وہ عبادت دے نال جڑا نا سرشار رہنی چاہیے ساری زندگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے عظیم المرتبت نبی نے بچپن دی حالت دے اندر، شیر خارگی دی حالت دے اندر، انج سمجھو پنگوڑے دے اندر، گود مریم دے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتی اور کیا قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ واں۔ بولو کدا بندہ واں؟ اللہ دا بندہ، تو اللہ دا بندہ ہی بن کے رہنا چاہیے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ فرماندے نے کہ اللہ نے مینوں کتاب عطا کیتی ہے اور اللہ نے مینوں اپنا نبی بنایا ہے، اور میں باعث برکت ہاں جتھے بھی میں ہوواں۔ اور اللہ پاک نے مینوں اس بات دی تاکید کر دیتی ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ میں نماز بھی قائم کراں اور اپنے رب دے دیتے مال چو زکات بھی ادا کراں ما دمت حیا، جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری زندگی ہے۔ اللہ اللہ، اور رب دے حضور دعا کریا کرو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربا سانو صبر عطا فرما اور ثابت قدمی عطا کر دے۔ اور اللہ آگے دعا کریا کرو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ سانو نیک لوگاں دے اندر شامل کر کے موت دیں۔ زندگی کا مل پہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، سورہ آل عمران نے فرمایا، اللہ پاک کہندے نے اللہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ جس طرح او دے کولو ڈرن دا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تانوں موت آئے تے اسلام تے آئے، زندگی اسلام تے ہوئے، موت ایمان تے اسلام تے ہونی چاہیے۔ پتہ لگے کہ تسی مسلمان ہو کے دنیا تو گئے ہو، کیونکہ اسا اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، اللہ دے حضور جانا ہے، ساڑی اللہ نال ملاقات ہونی ہے۔ کنی دیر بعد اسی اپنے رب نو ملنا ہے، کی منہ بنا کے کی اسی جڑا نا رب کولوں عمل جڑے نے کر کے جا رہے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں بیٹھ کے سوچئے۔ نبی علیہ السلام آپ صحابہ اکرام نو وصیت کردے رہندے، نصیحت کردے رہندے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب فذکر، آپ نصیحت کرو، ان الذکرى تنفع المؤمنین، تو آڈا نصیحت کرنا ایمان والیاں دے حق اندر بڑا فائدے والا عمل ہوئے گا، بہت فائدہ ہوئے گا۔
اگر نصیحت آنا ایک دوسرے کریے تو بندہ بے عمل ہو جائے، بد عمل ہو جائے. یہ نصیحت کردیا رہنا، سمجھاندیا رہنا چاہیے. بڑا چھوٹے نو سمجھائے، باپ بیٹے نو سمجھائے، ماں دھی نو سمجھائے، بڑا بھائی چھوٹے نو سمجھائے، دوست نو سمجھائے. او دے غلط حرکتاں جڑیاں نے اونا تو نو روکن دی کوشش کرے. اے دے نال کی ہوئے گا کہ اے دے نال بندے دا ایمان جڑا نا او حرکت چ رہے گا. کسے وقت کئی سنی بات جڑی ہے بندے دے دل دماغ تے اثر کر جاندی ہے اور بندے دی جڑی ہے کایا پلٹ جاندی ہے. بندہ پگ ڈنڈیاں تو نکل کے سیدھے راہ تے آ جاندا ہے. اور یہی انسان دی زندگی دا اصل مقصد ہے. نماز دے اندر اسی کہنے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو صراط مستقیم تے گامزن کر دے، جو سیدھی راہ اس تے چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جنہوں یہ مل گئی ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. صراط مستقیم یعنی سیدھے راہ تے رہنا. اللہ اکبر. اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ نے بڑی عظمتیں دیتیاں، بڑا کمال، بڑا فضل اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتاں نوازے ہے. یہ وہ یوسف نے جنہاں نو بھائیاں نے حسد دی بنا تو کوئے اندر سٹے ہے. اللہ نے عزت کنی دیتی ہے. مصر دے اندر اللہ نے پہنچایا ہے، شاہی محل اندر رہ رہے نے. اور پھر اللہ نے ایک وقت آیا کہ مصر دا فرما رواں بنا دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سامنے آئے، ماں باپ سامنے آئے نے، اور جڑی بچپن اندر خواب دیکھی اللہ نے پوری کر دیتی ہے. اور اپنے ابا جی نو کہن لگے یا ابتی ھذا تعویل رؤیا، اے میرے ابا جان، اے او میری خواب ہے جڑی میں بچپن اندر دیکھی ہے. اور اللہ دے حضور سجدہ ریز ہوئے نے تے کہندے نے میرے اللہ یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اے زمین و آسمان نو پیدا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان نو بنان والے مالکا، فاطر السماوات والانت ولی فی الدنیا والآخرت، تو ہی میرا دنیا اور آخرت دے اندر کار ساز میرا دوست ہے. اللہ میرا کار ساز تو ہی ہے. توفانی مسلمن، اللہ منو موت اسلام دی حالت دے اندر دیں. اللہ منو موت اسلام دی حالت، میں بھی دعا کرنا آمین کہو سارے، اللہ سانو موت اسلام دی حالت عطا کری. جے مل گئی تو پھر سمجھو اگلا پاسا ساڈا سور جائے گا. اللہ اور کوشش کرتے رہو. اے رمضان نے سانو اس موڑ تے لیا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ ساڈے گناہ بھی سارے اللہ نے دھو دیتے نے. سانو جہنم تو آزادی دا پروانہ بھی مل گیا ہے. جنت ساڈے الاٹ اللہ نے کر دیتی ہے. کیونکہ میں اپنی گل نہیں کر دیا، قرآن احادیث صحیحہ آثار دی روشنی اندر بات کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا روزہ دار بندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم نو حرام کر دیندے نے اور اللہ جنت اس سے لازم کر دیندے نے. اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ دار بندے نے اتنا پیار کر دینے کہ اللہ پاک انہوں ہر رات افطاری دے ٹائم جہنم تو آزاد کر دیندے نے ہر رات. تے ہن یہ سارا کچھ اسی اپنے ایمان دا لیول چیک کریے ذرا بوا، ساڈے ایمان نے سانو کتھے جڑا لیاندا ہے اور ساڈے اندر تبدیلی کی آئی ہے. کہ اسی رمضان تو پہلا جی لاپرواہی زندگی گزارن ڈے سا، رمضان تے اللہ تعالیٰ نے وہ لاپرواہی ساڈی ختم کر دیتی ہے. اور اسی ڈر لگدا سی جنہاں نو اللہ دے گھر چون تے وہ بھی الحمدللہ ڈر اتر گیا ہے. کوئی کچھ نہیں ہویا، مسجد چاہتے رہے نا پورا مہینہ، کچھ نہیں ہویا، کوئی شے کٹی نہیں بلکہ ود ہی ہویا ہے. ایمان ودیا ہے، ایمان بڑھیا ہے اور مسجد دے نال دل لگا ہے. اور جدا مسجد نال دل لگ گیا وہ کیا ہی بات ہے.
آپ فرماندے نے اللہ ذل جلال والاکرام ورجل قلبہ معلق بالمساجد، قیامت دے دن اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرنگے جیدا دل اللہ دے گھراں دے نال جڑ گیا، رب دے گھر نال جدا دل لگ گیا۔ اللہ اکبر، رب دے گھر دے نال دل لگے نے ساڈے، اللہ کرے اے دل ساڈے لگے ہی رہن، کہہ دو آمین۔ ہونے تو پیچھے نہ ہٹیا جے، چلو یارو اور دوستو بزرگوں ماؤں بہنوں، چلو ایوے کہ سارا دن نہ صحیح کم از کم 5 وقتی جڑی نماز ہے وہ تے ادا کریے۔ اسی جز وقتی مسلمان بننے ہیں، کل وقتی نہیں بنتے۔ جز وقتی تسی جڑے ملازم ہونا، پائی شباز صاحب بیٹھے نے فیکٹری ماشاءاللہ، انہوں نے پتہ ہے، جننے بھی ورکر نے ملازم نے انہوں نے پتہ ہے کہ جز وقتی جڑا بندہ ٹائم دیتا ہے نا، انہوں تنخواہ کٹی جاندی ہے، انہوں پوری اجرت نہیں ملتی۔ جڑا کل وقتی کم کردا ہے انہوں دا پورا پورا جڑا ماہانہ جڑا وظیفہ ہے، تنخواہ ہے، وہ ملتی ہے۔ آپ مسجد ہی ویکھ لو، اسی مسجداں ڈیوٹی کرنے یا خدمت کرنے، اگر 5 نمازاں نے 5 چوں 2 پڑھا دیے 3 نہ پڑھا دیے تو نمازیاں راضی رہنا ہے۔ انہیں آخر ہے، کئی نے آخر ہے مولوی صاحب تنخواہ کٹو جی، کئی مسجد چند ہوتا ہے 2 پڑھا دئیے 3 نہ پڑھائیے تاوی ناراضگی، تنخواہ پوری نہیں اور بندے ناراض، 3 پڑھا دیے 2 نہ پڑھائیے پھر بھی یہی معاملہ ہے، 1 نہ پڑھائیے 4 پڑھا دیے پھر بھی یہی معاملہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بھی چاہتے نے میرا بندہ کل وقتی جڑا کہ وہ اللہ اکبر مومن بنے، جز وقتی مومن نہ بنے۔ رمضان کے اندر اسی ویکھیے ذرا قدرت دھیان کریا جے کیڑی عادت ساڈی بنی ہے۔ سب تو پہلی عادت ساڈی بنی ہے رمضان دے اندر، یکم رمضان جدن اعلان ہو گیا کی کیتا والا دسو ہاں، کی کیتا سب تو پہلا عمل پتہ ہے؟ اب بچیاں نو پتہ دی وڈے نہیں بول رہے، نکا جا بچہ بولن رہا ہے۔ تراویاں پڑھیاں نے، قیام اللیل کیتا ہے، پہلے روزے دی تیاری کیتی ہے۔ گلفام ذرا گوڈے چھڑ دے، دھیان ذرا کرو، پہلا ایسا عمل کیتا ہے روزے دے اندر، سب تو پہلا قیام اللیل کیتا ہے۔ اور اسی ہونا رمضان گزر گیا ہے نہیں مطلب کہ قیام ہی چھڑ دینا ہے، کرو قیام پاویں تھوڑا کر لو۔ جڑا اسی وطر پڑھنے ہیں نا، 3 وطر پڑھنے ہیں، 2 رکعتاں علیحدہ پڑھو 1 علیحدہ پڑھو، یہ بھی سمجھو تہجد دا حصہ ہے، عشاء دی نماز دا حصہ نہیں ہے۔ تو وطر مسئلہ یاد کر کے لے جاؤ، عشاء دی نماز دا حصہ نہیں، وطر تہجد ہے۔ اے نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ عشاء دی نماز دے نال بھی پڑھ لو، وگرنہ تہجد ویلے اٹھیا کرو، اللہ توفیق دے، اٹھ کے وضو کر کے 2 نفل 2 4 پڑھ کے پھر وطر پڑھو، قیام تہاڈا برقرار رہے گا۔ اور ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عمل دسیا ہے کہ اگر یہ عمل اسی کر لئیے نا تو سانو انجی ہے کہ پورا سال اسی جڑا نا وہ قیام ہی کیتا ہے، پورا سال جڑا وہ اسی قیام کیتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ عمل کیے، وہ عمل اے وے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور آپ دا عمل بھی اے وے کہ عشاء دی نماز پڑھ کے 4 رکعتاں جڑیاں نے بعد دے اندر پڑھنیاں، اور ایک گھر جا کے پڑھیا کرو، اللہ توفیق دے۔ عشاء دی نماز پڑھی ہے نا، اس بعد 4 رکعتاں پڑھو، اور کوشش کرو کہ نہ 4 رکعتاں دے اندر 100 آیات قرآن حکیم دی پڑھی جائے۔ وہ پڑھی جا سکتی ہے، جنہوں زبانی نہیں آتی وہ قرآن جی آپ موبائل دے اندر قرآن کر لو پڑھنے والا، آگے دیکھ کے پڑھ لو ہاتھ پھڑ کے۔ اور اگر نہیں زیادہ پڑھ سکتے تو سورہ اخلاص جڑی ہے 3 اللہ اکبر، یہ ترتیب انجی بناؤ، 1 رکعت دے اندر اللہ اللہ 10 مرتبہ پڑھو، دوجی رکعت دے اندر پھر 10 مرتبہ، تیسری اندر 40، اور کم و بیش میرے حساب نال جڑا 15-20 مرتبہ پڑھو گے تو 100 آیات یہ ہو جان گیا۔ تو بڑی آسانی ہے، بندہ شروع تے کرو یہ عمل، پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھو کنیاں بہاراں عطا کر دینے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بارے دے اندر صحیح البخاری ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عشاء دی نماز ادا کر لیندے فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء فصلی 4 رکعات ثم نام، پھر آپ اپنے گھر چاہتے اور فصلی 4 رکعات 4 رکعتاں پڑھ دے ثم نام پھر سوندے. یہ اجر کنا ہے؟ یہ اجر اینا ہے کہ جیڑا بندہ اے رات نو عمل کردا وہ انج سمجھے کہ پورا سال انہیں لیلۃ القدر والی رات دے اندر جیڑا کہ عبادت کیتی ہے پورا سال. ادھر رمضان وچ اسی آخری عشرے دیاں 5 راتاں لیلۃ القدر نو تلاش کردے رہے ہیں نا. اللہ پاک ساڈے نصیبیاں اندر فرما دین. تو ایک کتنا محبوب عمل ہے کہ جیڑا بندہ ہر رات عشاء پڑھ جاندہ مسجد دے اندر. نبی علیہ السلام دا ویسے فرمان بھی آپ نے فرمایا مسجد فرض نماز پڑھو تے اپنی نماز دا کچھ حصہ اپنے گھر واسطے رکھیا کرو، سنن نوافل گھر پڑھیا کرو، زیادہ بہتر نہیں. لیکن اس نیت نال کہ دھیان بھی رہے کہ کتے ساڑے کول تکبیر اولا نہ چھٹ جائے. تکبیر اولا بھی یہ نال جڑا ملنا ہے. پہلی رکعت اللہ اقامت کہی جاندی ہے نا، اقامت دے نال صف اول وچ پہلی صف دائیں طرف کھڑے ہون دی کوشش کریا کرو. اللہ پاک فرماندے نے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. فرمایا نیکی دے کماں دے اندر ایک دوجے تو اگے ودیا کرو. نیکی دے معاملے اندر، دنیا داری دے اندر نہیں، نیکی دے معاملے چ ایک دوجے دے اگے ودیا کرو. اور جیڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر تکبیر اولا نال نماز ادا کردہ او دی شان کی ہے. محبوب کریم علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براتان. جیڑا بندہ 40 دن پورے 5 وقت دی نماز تکبیر اولا نال پڑھ دے نا، اللہ انہوں 2 انعام عطا کر دے نے. بولو کنے انعام؟ دھیان ہے کہ نہیں؟ توجہ کرو دا. جیڑا 40 دن نماز پڑھ لیندہ ہے، اے انہیں اج 30واں دن ہے روزیاں دا تے 30 دن ہو گئے نے سانو نمازاں پڑھ دیاں. اللہ اللہ جیڑی کمی پیشی ہے اللہ وہ دور کر دے. 30 دن نماز پڑھی ہے نا تے 10 دن اتلے اگے پڑھ لو تو انہوں یہ شان مل جائے گی. اور یقینی بات ہے جڑا 40 دن نماز پڑھدا نا وہ پھر بے نماز نہیں زندگی چ رہندا، وہ نمازی پکا ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ پاک انہوں 2 پروانے عطا کر دیں، 2 انعام عطا کرنگے. پہلا انعام فرمایا برات من النفاق، اللہ انہوں منافقت دے کھتے چو نکال کے اللہ انہوں منافقت تو دور کر، منافقت نو تو دور کر دینگے. یعنی او دے دل دے اندروں نفاق دی بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ منافقت جڑی ہے نا کسے بھی معاملے دے اندر نہیں ہونی چاہیے. بندے دا دل جڑا نا وہ صاف ہونا چاہیے، اپنے بھائی دے بارے، اپنے بھیناں بھائیاں دے بارے، اپنے اماماں دے بارے، اپنے مالکاں دے بارے. جنہ دی ملازمت کر رہے ہیں، جنہ دے کول ملازمت انہ دی جڑا نا اسی منافقت شروع کر دینے ہیں. اور جس رب دی زمین تے رہنے او دے نال بھی کدی اسی منافقت شروع کر دینے ہیں. اللہ اللہ ایک کم چنگا نہیں ہے، کیونکہ منافق بندہ جڑا نا او دے بارے قرآن نے بڑی سخت وعید سنائی ہے. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جیڑے منافق نے جہنم دے سب تو نچلے طبقے اندر رہن گے، سب تو نچلے طبقے اندر. اللہ پاک محفوظ فرمان، کہہ دو آمین. تو یہ نماز 40 دن پڑھ لئیے نا اللہ یہ بیماری دور کر دیں. دوسرے نمبر تے فرمایا برات من النار، اللہ جہنم تو آزادی دا پروانہ انہوں عطا کر دیں گے. جیڑا بندہ 40 دن نماز پڑھ دے تکبیر اولا نال اللہ پاک انہوں یہ 2 انعام عطا کر دینے. پہلا انعام منافقت تو بری، دوسرا انعام اللہ پاک انہوں جہنم تو آزاد کر دینے. اللہ اکبر. اللہ ساڑھے نصیبے اندر فرما.
اللہ اللہ اے ہن روزے دوجا کام اساں کی کیتا ہے روزہ رکھیا ہے اور پھر ایک یاد رکھو بات کہ رات دا جڑا قیام ہے نا یہ دی لذت ہی بڑی ہے بہت زیادہ یہ لذت ہے یہ انہوں نے پوچھو جڑے ایک کام کرتے ہیں صرف رمضان اندر ہی نہیں سارا سال سارا نہ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے قیام دے بارے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کو پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دا قیام کی کرتے ہیں اماں جی فرماندیاں نے کہ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتاں ادا کرتے ہیں بعض نے 13 رکعتاں لکھیاں نے بعض نے جو 13 رکعتاں دا کہہ دے فجر دیاں 2 رکعتاں شامل کیتیاں نے بعض نے کہا کہ 11 رکعتاں نبی علیہ السلام دیاں ہوندیاں 2 رکعتاں آپ بیٹھ کے وطرہ تو بعد ادا کیا کرتے صحیح مسلم دی حدیث ہے اس مناسبت نال 13 رکعتاں نے تو دوسرا کم اسی کیتا رمضان اندر روزے رکھے نے ہن ایسا عمل تانوں دسیے کہ جیڑا بندہ اگر روٹین وائز کرے تے انج ہی ہوئے گا کہ انہیں سارا سال جڑا نا روزے رکھے نے سارا سال اللہ روزیاں دا اجر عطا کرنگے وہ کی ہے وہ 2-3 عمل نے پہلا عمل اے وے جڑا اج اسی کرن رہے ہیں جمعہ دا خطبہ ادا کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے دے دن تیاری کردہ ہے غسل کردہ ہے نہاندہ ہے اور فرمایا صاف ستھرا لباس پاندہ ہے اور مسواک کردہ ہے اور جلدی چل کے مساجد دے اندر آ کے جمعے واسطے سلما قدر لہو جتنی اللہ نے توفیق دیتی ہے آ کے نفل پڑھدا ہے اور فرمایا اذا جاء الامام جدو امام آ جاندا ہے فرمایا کہ دھیان کردا ہے ودنا مل الامام امام دے قریب ہو کے بیٹھ جاندا ہے اور فرمایا کہ دھیان دے نال اللہ او دے رسول دیاں باتاں سندا ہے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے نو اتنا اجر عطا کر دینے سال دے روزیاں دے اجر جنہ اللہ انو اجر عطا کر دیندے نے سال پورا انج جویں نے روزے رکھے نے پورے سال دے روزیاں دا ثواب ملدا ہے اور دوسرا عمل کیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے نے 3 روزے ہو گئے نے الحمدللہ کہو سارے الحمدللہ اور فرمایا سمت باہو ستم من شوال پھر 6 روزے شوال دے رکھ لیندہ ہے کل یکم شوال ہے جید دے دن روزہ نہیں رکھی دا اس تو اگے رکھ لو کل ہفتے دا دن ہے اتوار بھی عید دیاں خوشیاں مناؤ اگوں سوار دا دن ہے روزہ رکھو پھر اگوں جمعرات دا رکھ لو سوار اور جمعرات دا روزہ نبی علیہ السلام تے ساری زندگی رکھ دے رہے ہیں سارا سال رکھ دے رہے ہیں اے 6 روزے نے شوال دے ایک مسلسل بھی رکھ سکتے ہو جڑا سمجھدا نا کہ میرے کو چھڈیاں نہیں رہنے کیونکہ ایک ترتیب بنی ہے اور یہ ترتیب تو فائدہ اٹھانا واسطے 6 روزے مسلسل بھی بندہ رکھ لے عید تو دوجے دن رکھنا شروع کر دے تو پھر بھی ٹھیک ہے چھوڑ کے رکھ لو ہر ہفتے دے 2 تد بھی ٹھیک ہے ایک دن چھڈ کے ایک دن روزہ رکھ لو تاں بھی ٹھیک ہے فرمایا جڑا یہ 6 روزے رکھدا ہے 3 تے 6 کنے ہو گئے 30 تے 6 36 ہو گئے اور 36 نو 10 نال ضرب دیو 36 دایا 300 شباز صاحب بولو ذرا صاحب سانو بھی دس رہا 36 دایا 360 360 اسلامی سال دے دن نے اور فرمایا جڑا اے عمل کر لیندا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں پورے سال دے روزیاں دا اجر انج سمجھے کہ پورا سال انہیں روزے رکھے جمعہ ادا کرے تے سال دے روزیاں دا ثواب رمضان دے روزے رکھے نے 6 بعد اج رکھدا تے پورے سال دے انج سمجھے جویں نے روزے رکھے نے اللہ اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر ہفتے دے 2 روزے رکھ دے سوار اور جمعرات دا روزہ پوچھا گیا یا رسول اللہ دی وجہ کی آپ فرماندے نے سوار دے اور جمعرات دا دن اس دن اب بنی نو انسان دے اعمال اللہ دے حضور پیش ہوندے نے اور میں چاہنا کہ میرے عمل اللہ دے حضور اس حالت پیش ہون کہ میں روزے دی حالت وچ ہواں اللہ اکبر اور ہر ماہ دے 3 روزے ایام 20 دے ایام 20 دے روزے جڑے نا انہاں دی فضیلت بھی حدیث وچ آندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے سوار اور
اے 3 دن دے روزے نے نا ایام 20 دے، آپ فرماندے نے صوم ثلاثتی ایام صوم الدہر کلہ، فرمایا جیڑا بندہ صوم الدہر کلہ، فرمایا جیڑا بندہ یہ 3 روزے رکھ دے ہر ماہ دے ایام 20 چند دی 13 14 اور 15، کئی بندے اللہ والے ہیں نا جڑے رکھ دے نے، اللہ سانو یہ پابند بنا دے، اور سردیاں دے روزے دے آندے ہی کچھ نہیں، اللہ جنہ رکھنے ہوندے نے وہ گرمیاں بھی رکھ لیندے نے، کیونکہ انہاں دی یاری سچے رب نال پی گئی ہے، جدی سچے رب نال یاری پی جاندی ہے پھر وہ عذر اج بہانہ نہیں پاندا، اس دے نال پیار سچا جو پاندے نے، رب دے نال جنہاں دا پیار پی گیا ہے اس دے نال پیار سچا جو پاندے نے، کدی بھی نہیں او سوں کے تے رات لنگاندے نے، کر دے نہیں بہانہ او گرمی سردی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ ہن اے نہ ہوئے کہ اج اعلان ہو جانا شام نو عید دا ٹائمنگ دا سارا تے صبح اسی جڑا غافل ہو کے ستے رہیے تے فجر دی نماز ہی نہ پڑھیے۔ اج ماشاءاللہ جمعے دی نماز فجر دی جڑی پڑھی ہے نا، باہر برآمدے ایک صف سی، اندر ساریاں صفاں بھریاں سن، تے میں پیانا وینا میں واہ میرے مالکا، ایک چن ویکھ کے تیرے بندے تیرے گھر چ آ جاندے نے تے ایک چن ویکھ کے بازاراں ہی ٹر جاندے نے۔ ہائے ہائے کل ساڈی حالت ایمان دا لیول چیک کرو اپنا، جے ساڈا ایمان سانو کل فجر دی نماز ایویں با جماعت پڑھن واسطے اٹھا کے لائے نا بستر تو، پھر رب دا شکر ادا کریا جے، اور اکھاں چوں آنسو لیا کے آکھیا جے مالکا ساڈے ایمان نے سانو اس لیول تک پہنچا دیتا کہ اسی ہن پکے نمازی ہوئے۔ روزیاں دے تاں ہی فائدہ نا، روزے رکھنے، قیام کرنا، افطاریاں کرانا، سحریاں پکانا، تاں ہی یہ فائدہ ہے کہ اسی بعد بھی یہ عمل کریے۔ یہ ساری ٹریننگ دا مہینہ ہے، انہیں سانو پریکٹیکل عمل سکھایا ہے، ہن یہ عمل ساڈا جاری رہنا چاہیے۔ ان سمجھو کہ جیڑی ایک اللہ دوڑ لگی ہے نا، دوڑ ریس لگی ہے، اور ریس دے میدان دے اندر جیت اس بندے دی ہوندی ہے جڑا آخری چکر دے اندر جڑا اگے آئے، اس بندے دی جیت نہیں جڑا پہلے چکرہ دے اندر پھرتی دکھائے اور آخر تے سست ہو جائے، وہ ناکام ہو جاندہ ہے۔ دنیا دا اصول ہے، دنیا دا اصول ہے، دوڑ دے ریس دے میدان دے اندر جڑا پہلے چکرہ دے اندر تیزی کردہ ہے، اگے اگے رہندہ ہے، اور آخری چکر جدے تے بندے دا فیصلہ ہونا ہے اس سے بندہ سست ہو جائے، یہ بندہ زندگی چ ناکام ہو جاتا ہے۔ انہوں تمغہ نہیں ملے گا، ایوارڈ نہیں ملے گا، انہوں انعام نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دنیا داراں دی نظراں دے اندر ناکام ہے، اور رب دی نظر دے اندر بھی ایسا بندہ ناکام ہو گیا ہے جن نے پہلا رمضان ہے یہ اندر تے پھرتی دکھائی ہے، لیکن 11 مہینے وہ سست ہو گیا ہے۔ اگر میں تے کہنا خوش نصیب نے بندے یار بڑے، ایک دعا کر لینا آمین آخ دیو۔ اے رمضان گزر گیا نا، اج دی اخیر ہے، آخری رات، ایک دن ساڑی زندگی دی بھی اخیر ہو جانی ہے، ساڑی زندگی بھی جو اج رمضان ختم ہو رہا ہے ایویں ساڑی زندگی بھی ایک دن مک جانی ہے۔ اور میں بڑا خوش ہونا انہاں بندیاں تے یار جڑے بندے رمضان دے اندر تندرست ہوندے نے اور فوت ہو جاندے نے۔ روزہ رکھیا ہے، اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، فوت ہو گئے، پہلے روزے رکھے نے انہاں، وہ میں سمجھنا کڈے خوش نصیب بندے نے یار کہ انہاں دا ایمانی لیول جڑا برقرار رہا ہے، بڑا جوبن تے آیا ہے، اور پھر انہاں کی ہویا اچانک رب دی طرفوں بلاوا آ گیا اور اللہ دی حضور پہنچ گئے نے۔ یہ میں سمجھنا لوگ بڑے اچھے نے۔ بعد ہی پتہ نہیں ساڑی حالت کی ہو جانی ہے، رمضان گزرن دی دیر ہے اسا پھر بے رہ روی دا شکار ہو جانا ہے، پھر بد عمالیاں شروع ہو جانیاں نے، پھر ساڑے اندر وہ غفلت آ جانی ہے۔ میں دعا کر لگا آمین کہہ دو، اللہ آئندہ سال ہوئے رمضان آئے تو یا اللہ رمضان دے اندر ہی سانو موت نصیب کر دے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، جدوں بھی ختم ہونی ہے زندگی، اللہ روزے دی حالت وچ ہوئے، تیری اطاعت وچ ہوئے،
اللہ اسلام تے عمل کردیاں ہوئے، تیرے محبوب نبی علیہ السلام دی سیرت تے عمل کردیاں آئے۔ کیا بات ہے یار، مل پہ جائے گا اللہ دی قسم ہے۔ اگر انج دی حالت نہ ہوئے تو پھر میں سمجھنا کہ ساری زندگی دا کوئی مقصد ہی نہیں ہے گزارن دا۔ اللہ اللہ، تو اس واسطے اے رمضان جڑا رہنو جا رہے نے، ایک سال دے سانو جڑا نا داغ مفارقت دے کے جانا ہے، سال تو بعد انہیں ہونا ہے، پتہ نہیں ساڑھے جو کسی دی زندگی رہنی ہے کسی دی نہیں رہنی۔ اور بلبل باغ دے اندر بیٹھی ہے نا، تے خزاں دا موسم آ گیا تے بڑی پریشان ہے، کسے پوچھیا کہ پریشان کیوں ہے؟ یہ تے بعد جب موسم بہار آیا نا، خزاں دا موسم آیا ہے، پھر پت جاڑے اس تو بعد بہار آئے گی، تو پریشان کیوں ہے؟ بلبل نے کیا پریشان تے میں اس تو ہاں بہار تے اونی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ میری زندگی نے وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ فکر دی بات لے او پائی ماں رمضانہ، اینو ودیا کریے ہون تے دعا کریے اللہ کے، یا اللہ اے تیرا مہمان جا رہے ہیں، نے کئیاں دیاں شکایتاں لانیاں نے، کئیاں دی حمایت بھی کرنی ہے، اللہ ساڈا اینو سفارشی بنائی، ساڈے مخالف نہ بنائی۔ کہہ دعا بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ تے قرآن نے قیامت دے دن مومن بندے دی شفاعت کرنی ہے، اللہ نے نہ دی شفاعت قبول کر کے مومن نو جنت عطا کرنی ہے۔ تے رب دے حضور دعا کرو، ربنا تقبل منا، پڑھو ذرا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ یہ ساڑا عمل قبول کر لے، تو سنن والا جانن والا ہے۔ لے او پائی ماہ رمضانہ، خیری خیری جائیں، پاک اللہ دے اگے جا کے نا شکایتاں لائیں، جو کوئی ساڑے کولوں سریا اسا کیتی تابعداری، کری سفارش ساڑے تائیں، ٹکٹ مل جائے غفاری۔ پچھلے سال جنہ پائیاں تینوں ودیا کیتا، اج ٹر گئے، اج انہاں چوں ٹر گئے کنے، جنہ موت پیالہ پیتا۔ اللہ جنہیں ٹر گئے نے سب دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، اللہ انہاں پیاریاں تے راضی ہو جا، جڑے گزشتہ سال ساڑھے نال سحری افطاری کردے رہے اور ساڑھے نال رمضان دیاں خوشیاں رہے اور عید دی خوشیاں دے اندر ساڑھے نال رہے، اج جو ساڑھے نال نہیں ہے، ساڑھے اندر نہیں ہے۔ کسے وقت نہ انسان دے اتے کوئی حالت ایسی ہوندی ہے کہ بندے دا دل پھس جاندہ ہے، اور جو بندے دا دل پھس جاندہ ہے بندے دا دل کردہ کچھ بھی نہ کریے۔ فجر دی نماز پڑھی، اچانک بچھڑے ہویاں دی یاد آ گئی، ایسی طبیعت اثر ہویا، دل ہی نہیں کیتا کہ اٹھ کے درس دے لئیے۔ اللہ اس واسطے دوستو بزرگو، ایک دعوت فکر ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی دا کس وقت، کس گھڑی، کس حالت دے اندر، کس جگہ تے دی بریک لگ جائے۔ اپنے رب دے فرما بردار بن کے رہو اور اپنے محبوب علیہ السلام دے پیارے امتی بن کے رہو، حکم اللہ اور دے رسول تے عمل کرو، شیطان دے پیچھے نہ چلو۔ اللہ بار بار کہندے نے تہاڈا دشمن ہے، یہ تانوں نماز تو غافل کردا ہے، تانوں ذکر تو روکدا ہے، اور تانوں اللہ دی یاد تو غافل کر، جنت تو تانوں روکدا ہے، جہنم دی طرف قرآن حکیم دے اندر موجود ہے۔ لے پائی ماں رمضانہ، پھر قسمتاں دے میلے، کوئی نہ جانے کس کس رہنا،
کوئی نہ جانے کس کس رہنا تو جد آنا دجے ویلے۔ اللہ ساڈی زندگی دے اندر رمضان نو آئندہ بہاراں اے بھی سانو یا اللہ دیکھنی نصیب فرما۔ اج عید دا چاند الحمدللہ ماہ شوال دا طلوع ہو جانا ہے، اور چاند نو دیکھ کے دعا کرو، دعا پڑھو جڑے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ دعا کیا کر دیں۔ کسی نے ہوندی ہے دعا؟ چند ویکھن دی دعا ہوندی جے؟ پڑھو ہاں کی ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ہے دعا پڑھو اور پھر عید دی تیاری دے اندر رہو، رات غفلت وچ نہ گزارو، بازاراں وچ پھر کے نہ گزارو، کسی نال لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ٹھنڈیاں رہنا جویں روزے دی حالت وچ رہے ہیں، حوصلہ اپنے اندر برداشت اپنے اندر پیدا کرو۔ شیطان نے بڑا ٹل لانا ہے، کئیاں نو عید دی رات لڑانا ہے، کئیاں دے قتل کرانے نے، کئیاں کولو برائی کرانی ہے، کئیاں کولو شراب پیانی ہے، کئیاں نو جڑا کہ وہ رب دا باغی بنانا ہے، پورے مہینے دی محنت جڑی ضائع کر دینی ہے۔ انہوں بچا کے رکھو یار، ایڈے سوکھے نہیں عمل جڑے ہوئے نے، بڑے اوکھے عمل نے، اسا کیتے نے، انہوں بچا کے رکھو، کنج کے رکھو، کنج کے رکھو۔ انج کنجو جویں اپنے کپڑے گند تو چکڑ تو گنجی دے نے، انج کنجو جویں ملیاں تو اپنے کپڑے بچا کے تے بندہ لنگدا ہے۔ اس طرح زندگی ہے، اے دے اندر ایک کنڈے کھل رہے نے ساڈے اگے، سارے شیطان نے کھلارے نے۔ اللہ کہندے نے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے دے راواں تو ذرا کو بچ کے رہیا جے، انہیں راواں تہاڈیاں تے کندے کنڈے کھلارے نے، بڑا چیکڑ کھلا رہا ہے، اس تو کیچڑ کھلا رہا ہے، اس تو بچ کے رہیا جے۔ جڑا بچ گیا کامیاب ہو گیا۔ عید دی نماز انشاءاللہ تعالی موسم صحیح رہا تے 7:15 بجے 7 بجے دا اعلان کیتا سی پچھلے جمعے، احباب کہہ رہے کہ ذرا ٹائم بڑھاؤ، 7:30 دی بجائے 7:15 7 دی بجائے 7:15 ٹائم کیتا ہے۔ 7:15 انشاءاللہ تعالی مرکزی عیدگاہ دے اندر موسم صحیح رہا تے اتھے ادا کران گے۔ اگر بارش ہو گئی تے پھر مسجد دے اندر بزرگ جوان بچے ماواں بہناں نوٹ فرما لو، اور عید دی نماز سے پہلے اپنی تیاری کرو، اچھی طرح صاف ستھرا قیمتی لباس پاؤ۔ مرداں واسطے خوشبو او جدا رنگ نہیں، خوشبو تیز ہے، عورتاں واسطے او خوشبو جدی تیز رنگ تیز ہے اور مہک جدی تھوڑی ہے۔ اور تکبیرات جو چند نظر آئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھو۔ اور کوئی میٹھی چیز بہتر ہے وہ طاقت کھجوراں کھاؤ، 3 5 7 کھا لو، اور کھا کے تکبیرات پڑھ دیں اونچی اونچی، مرد عورتاں آہستہ عیدگاہ دے اندر طرف جاؤ، اور جا کے اتھے کوئی نفل نہیں پڑھنے، اتھے جا کے تکبیراں پڑھنیاں نے۔ نماز عید دی پڑھو، نماز عید دی 2 رکعتاں نے، پہلی رکعت تکبیر تحریمہ تو بعد 7 تکبیرات نے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر قرآن حکیم دی سورت ہے سورہ اعلیٰ، اور دوسری رکعت دے اندر 5 تکبیرات سورہ فاتحہ تو پہلے، اور اس تو بعد پھر سورہ غاشیہ، پھر نماز دا سلام ہے، اور اس تو بعد پھر خطبہ ہے، پھر دعا ہے۔ یہ بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ عورتاں نماز نہیں بھی پڑھنی ہو بھی اس دن عید دی خوشی شامل ہو اور مسلمانہ دی دعا دے اندر شریک ہو۔ سانو اتھے بھی کئی بندے نو کال ہوندی نہیں نہ پتہ، بچیاں نو تربیت نہیں، ٹریننگ نہیں ہے، اتھے بھی سلام پھر دیئے تے فٹافٹ جتیاں پا کے بھجن دی کر دیں۔ کئی نو دکان دی فکر ہوندی ہے، میں دکان جا کے لانی ہے، کئی نو یہ ہوندہ ہے بازار جانا، کہ اللہ دے بندے ہو کم از کم کوئی کنا کو ٹائم لگتا ہے؟ صرف سارا ٹوٹل جڑا نا میں سمجھنا 25-30 منٹ، ادھا گھنٹہ بھی نہیں سی بیان واسطے تیار ہے۔ اس واسطے اپنی حالت بدلو، چینجنگ لے آؤ اپنی زندگی دے اندر، اپنی زندگی اندر تبدیلی لے کے آؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے راضی ہون گے۔ جو گلاں کیتیاں نے اس حوالے نال ہی کہ اسی اپنا جائزہ لئیے کہ ساڈا روزیاں پوریاں اتریاں دے اندر ساڈا ایمانی لیول کنا کو ہے۔ جے تے اسی اے ساڈا 11 مہینے بعد دے اندر بھی یہ روٹین رہے، جویں قرآن پڑھتے رہے ہیں ایویں پڑھتے رہیے، خرچ کرتے رہے ہیں کرتے رہیے، جویں اللہ اللہ کرتے رہے ہیں ایویں کرتے رہیے، ذکر کرتے رہے ہیں کرتے رہیے، تہجد پڑھتے رہے ہیں پڑھتے رہیے، نفلی روزے رکھتے رہیے، اور اللہ اکبر جمعے دے خطبے جڑے نے انہاں نوں ٹائم نہ لا کے ادا کرتے رہیے، پھر بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے 1 رمضان تو دوجے رمضان تک اگر بندہ اے روزے رکھے نا، آئندہ رمضان تک بندہ زندہ، تو فرما دے سارے اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔
کدوں؟ فرمایا اذا اجتنبت الکبائر، فرمایا جدوں تک بندہ بڑے گناہاں تو بچدا رہے گا۔ نماز چھڈنا کبیرہ گناہ ہے، نماز دے عادی رہو۔ فرمایا ایک جمعہ دوجے جمعہ دے دورانیاں گناہ معاف نے، ایک رمضان دوجے رمضان تک پیشگی گناہ معاف نے۔ اس بندے دے مومن دے جڑا کبیرہ گناہوں تو بچدا ہے۔ کبیرہ گناہاں دے اندروں ایک رشتہ داری تروڑنا بھی ہے۔ اپنے جڑے ناراض نے انہاں نوں راضی کر لو، عید تے اس بندے دی ہے نا، عید اس بندے دی ہے۔ بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی، جدی مومنو ایمان دی تصدیق ہو گئی، جدی مومنو ایمان دی تائید ہو گئی، تصدیق ہو گئی۔ بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ عید ہو دی ہوئی ہے جڑا اپنے بھراواں بھیناں رشتہ دار خونی رشتے انہاں نوں ملا کے خوشیاں شامل کر لیندا ہے، او دے تے عید دا اثر ہے۔ دوجا تے بیچارہ عید والے دن بھی جڑا افسردہ رہے گا۔ اس واسطے جڑی ناراضیاں نوں ختم کرو، ایک دوجے نال جفیاں لگاؤ، معانقہ کرو، گلے ملو، ایک دوجے نوں عیدی دو، مبارک دو۔ بڑی خوشی دا دن ہے، اللہ پاک نے نصیبے اندر کیتا، اللہ نصیبے اندر فرما دین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا